کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ اعلی حضرت ہی کے فتوے پر عمل کیوں کیا جائے. عقائد کے معاملے میں جو اعلی حضرت کے فتوے ہیں ان فتووں کا انکار، قرآن کا انکار، اجماع امت کا انکار. رہ گیا فقہ حنفی کے مسائل، اس کا انکار کرنا یہ ائمہ تمیز ہی کا منصب ہے. ہر ایک آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ جو چاہے راستہ نکالے. اعلی حضرت نے بڑی شان کے ساتھ ان کے زمانے میں جب کوئی فتویٰ لکھنے سے تھک جاتے سب لوگ، یہاں تک کہ دیوبند کے خود مولوی اشرف علی کا یہ بیان ہے. ان کے ایک دیوبندی شاگرد نے یہ کہا کہ جس روز مولانا احمد رضا خان کا انتقال ہوا اور ان کو خبر ملی تو مولوی اشرف علی رونے لگے. تو ہم نے کہا حضور آپ روتے ہیں کیوں؟ خوشی منانی چاہیے کہ آپ کو کافر کہنے والا ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، خوشی منائیے. کہا کہ خوشی کیا مناؤں؟ سنو، وہ ایسے شخص تھے کہ ان کے فتوے کو کاٹنا ہر ایک کا کام نہیں تھا. دنیا میں ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا کہ ان کے فتوے کو کاٹ سکے. اور سنو، جب کوئی فتویٰ مجھ سے حل نہیں ہو پاتا تو میں اپنے کسی مرید کے نام ان کے ہاں سوال بھیجتا تھا. جب جواب آتا تو اس کی روشنی میں میں جواب دیتا. مولوی امیر علی دیوبندی، ان کا بیان ہے کہ مولوی احمد رضا ایسے عالم ہیں کہ ان کے قلم سے جو نکلا دنیا میں کوئی اس کو کاٹ نہ سکا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تکفیر کا فتویٰ ہے اس کو بھی کوئی کاٹ نہ سکے. یہ صاف بالکل ٹھیک. اعلی حضرت کے فتاوی کی شان یہ ہے. اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اب آج کل کی کنویں کی میٹکیوں کے بارے میں کیا کہوں؟ میٹکی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، فوک، فروک، ہاں، وہ اس میں جو چھوٹی والی ہوتی ہے کنویں میں چلی جاتی ہے. کنواں جانتے ہیں نا؟ ہاں، کنویں میں. تو کنویں کی میٹکی، اس کے سامنے کسی نے کہا سمندر بہت بڑا ہے. ارے کتنا بڑا ہوگا؟ میری کنیا کے برابر ہی تو ہوگا. ارے یہ کیا ہے؟ کتنا گہرا ہوگا؟ اس نے اچھل کے دکھایا، اتنا نہ گہرا ہوگا، اتنا گہرا ہوگا. ارے تم کیا جانو، سمندر دیکھ کا چلو نکلو کسی صورت تو دکھاویں کہ کیسا سمندر. نکال کے لے جا کے جو دکھایا تو دیکھتے ہی انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہی حال ہے آج کل. کنیا میں رہنے والے کہتے ہیں اعلی حضرت کے فتوے پر کوئی عمل کرنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ. اب ضروری نہیں ہے تو تم کیا کرو؟ بے وضو نماز پڑھ لیا کرو. اعلی حضرت کا فتویٰ ہے کہ وضو کر کے ہی نماز ہوگی. اب تمہیں بڑا اختیار مل گیا. اعلی حضرت فرماتے ہیں 3 طلاق ایک ساتھ دو یا چند مجلس میں یا چند مہینوں میں تینوں پڑیں گے. اب تم طلاق دے دو 1000
کہا اعلی حضرت کا مذہب تھوڑی مانیں گے، جو چاہیں ہم کریں. تو یہ بھائی ادھر ادھر بھٹکنے سے آدمی ہدایت پر نہیں رہے گا، یک درگیر محکم گیر. میں نے ان علماء کرام کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے جن کی ولایت میں جو شک کرے اس کے محقق ہونے میں شک ہو جائے. ایسے لوگوں کو دیکھا. میں اب ادھر حضور مجاہد ملت، حافظ ملت، مفتی اعظم کانپور حضرت رفاق ملت علی رما، اسی طرح حضرت صدر العلماء حضور بڑے اکابر علماء یہ دیکھیں. پھر ان سے پہلے جاؤ، ان کے اور پہلے، تو ان سے پہلے گئے. میں نے حجت الاسلام کو دیکھا، میں نے مفتی اعظم کو دیکھا، اور مفتی اعظم کی صحبت میں رکھ کر فتویٰ نویسی بھی سیکھی اور ان کی خدمت کی، سفر میں بھی حضر میں بھی. اور میں نے 10 سال تک درس حاصل کیا حافظ ملت سے، اور اس کے بعد کم سے کم 3 سال تک حافظ ملت کی ماتحتی میں رہ کر میں نے نائب صدر مدرس کے فرائض انجام دیے، بخاری شریف بھی پڑھاتا تھا. یہ اس طرح سے میں نے یہ کام کیا. حضور صدر الشریعہ کو دیکھا، حضرت مولانا سردار احمد صاحب مفتی اعظم پاکستان، جو میرے والد ماجد کے عزیز تلامذہ میں تھے، ان کو بھی میں نے دیکھا. بہت بڑے اکابر کو دیکھا. اور میں نے اسی طرح حضور صدر الافاضل کو دیکھا، حضرت مولانا عبدالعلیم میرٹھی فاتح یورپ و ایشیا کو دیکھا، یورپ و افریقہ کے فاتح کو دیکھا، کتنے علماء کو دیکھا. سب کو دیکھا اعلی حضرت کے گرویدہ، اعلی حضرت کے فتووں کے پیروکار، اعلی حضرت کو اپنے دین و ایمان اور اپنے اعمال حسنہ کے لیے اعلی حضرت کو معیار اور کسوٹی سمجھتے تھے. چلو، تو اب میں ان لوگوں کی بات مانوں گا یا ان لوگوں کی جن کو اتنا سا علم ملا ہے؟ چوہے کو، چوہا جاننے میں ریٹ، ہاں، چوہے کو ہلدی کی ایک گانٹھ مل گئی تو کہنے لگا چوہا ہم بھی بنیا ہو گئے، بہت بڑے ایکسپورٹر ہو گئے، مال ایکسپورٹ کریں گے. ایک ہلدی مل گئی اور ہو گئے کیا ایکسپورٹر. یہ حال ہے آج کل کچھ نئی پود والوں کو، اور ان نئی پود والوں میں اللہ نے جن پر فضل کیا، آج ہی وہ اعلی حضرت کی غلامی کا دم بھر کر اپنے علم کی برکتیں پا رہے ہیں، فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں. وہ بھی ہے، مگر چند ایسے لوگ کہ اس طرح سے کرنے میں یہ حال ہوگا، مگر ان کو کتنی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. ان لوگوں سے میں یہی کہتا ہوں، جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. اس لیے عشق اعلی حضرت اس میں تپاؤ، اس کو روشن کرو. تو دیکھو آج قوم تمہاری دست بوسی قدم بوسی کرے، قوم کرے نہ کرے، اللہ کے فرشتے تمہارا
تمہارے ارد گرد تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہاری عزت و تکریم کریں گے۔ یہ انسانوں کی تکریم سے بڑی ہے کہ فرشتے انسانوں کی کسی کی تکریم اور عزت کریں۔ اس لیے رفیقان ملت، اب اور بھی بہت کچھ کہنا تھا مگر اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ مقدر سے ملا کرتی ہے دولت عشق کی ورنہ، مقدر سے ملا کرتی ہے دولت عشق کی ورنہ، مقدر سے ملا کرتی ہے دولت عشق کی ورنہ، ہر ایک دل اس جہاں میں عشق کے قابل نہیں، ہر ایک دل اس جہاں میں عشق کے قابل نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں، کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان